ہر ولی میں ایک بات جو ہے وہ کامن ہے، عبادت اور عبادت میں خلوص، یہ پہلا فرض ہوتا ہے ولی کے لیے۔ عبادت کرے گا اور عبادت خلوص نیت سے کرے گا، وہ لوگوں کے لیے نہیں کرے گا۔ ایمان کے بعد یہ عبادت، اور پھر معاملات، حقوق العباد۔ عبادت کا تو یہ عالم تھا کہ آپ ساری رات عبادت فرماتے، دن کو تبلیغ کرتے، طلباء کو پڑھاتے بھی، محبت کے رنگ میں توحید بیان کرتے، خدمت کے رنگ میں رسالت بیان کرتے، عقیدت کے رنگ میں خدمت خلق بیان کرتے۔ یہ بڑے جملے ہیں، کبھی خود سوچئے گا۔ چلے کے بعد آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، اب لوگ جو ہیں وہ صبح و شام حاجت مندوں کا ڈیرا لگا رہتا۔ ہندو مسلم فساد کا جو ہے وہ کسی نے شوشہ چھوڑ دیا، یہ اکثر ہندوستان کے اندر ہوتا ہے، لیکن سارے ہندو اسے پسند نہیں کرتے۔ ہندو ساتھ رہتے ہیں، ہندو جو ہے بعض اوقات تعاون کرتے ہیں مسلمانوں کا، لیکن ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر کچھ شر پسند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ آپ کے دور میں بھی ہندو مسلم فساد کا جو ہے نا وہ شوشہ چھوڑ دیا گیا، اور قریب تھا کہ ہندو مسلم فساد شروع ہو جاتا۔ ہوا کیا؟ بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پہاڑی کے اوپر بیٹھ کر تہجد کے وقت ذکر کرتے تھے۔ ایک دن نہ جانے کیا کیفیت طاری ہو گئی آپ کے اوپر، یہ ہر وقت طاری نہیں ہوتی، ہر ایک کے اوپر ایک لمحہ آتا ہے، اس لمحے میں یہ سب کام ہوتے ہیں۔ وہ ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے، آپ نے اتنی شدت اور زور اور شوق اور عشق سے اور محبت میں گم ہو کر لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا، ہر چیز ہل گئی، اور جو نیچے ایک مندر تھا تھوڑی دور، اس مندر کا بڑا بت جو تھا وہ گر گیا۔ یہ اصل چکر ہو گیا کہ آپ نے اتنے زور سے اس وقت تبلیغ، وہ ایک خاص کیفیت ہوگی۔ تو اس قطب وقت نے جب ذکر کیا، توحید کا اعلان کیا، تو کیا ہوا کہ لرز اٹھی ہر چیز، وہ بت گر گیا۔ اب صبح کے وقت جب بھگوان پنڈت صاحب تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ بڑا بھگوان ہی گرا پڑا، بڑا بت جو ہے وہ اوندے منہ گرا پڑا۔ انہوں نے کہا ضرور یہ جو پہاڑی میں 70-80 بندے اور اب ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، یہ انہی میں سے کسی نے شرارت کی ہوگی، یہ رات کو آئے ہوں گے اور آ کے گرا کے چلے گئے ہوں گے۔ اب اس کا گر جانا مذہبی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی ہر لحاظ سے جو ہے وہ بے عزتی ہے۔ تو پنڈت نے اعلان کر دیا، یہ مسلمانوں کا کیا دھرا ہے اور ہم ان سے بدلہ لے کے رہیں گے، آؤ چلتے ہیں ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ انہوں نے ہمارے بت کو گرا دیا، کوئی پازیٹیو نہیں سوچا، نیگیٹو سوچتے ہوئے چل پڑے، پہاڑی کے اوپر گئے، جاتے ہی مسلمانوں سے لڑنے لگے۔ تم لوگوں نے ہمارے بھگوان کو گرا دیا، ہمارے بت کو گرایا، تم لوگ داخل ہوئے۔ ابھی آواز سنی تو اندر سے بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تشریف ہے، بھائی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی یہ آپ کے چاہنے والوں نے ہمارے بت کو گرا دیا، توہین کی ہمارے مذہب کی۔ آپ نے فرمایا سنو، یہ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے ان کو تربیت ہی ایسی کی ہے، اور یہ صرف میری تربیت نہیں ہے، ہم سب مسلمانوں کو یہ تربیت ہے۔ ہمارے قرآن مجید کے اندر ہمارے نبی کو یہ کہا گیا، ہمارے نبی نے پھر آگے لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھو ان کے برے، ان کے جھوٹے خداؤں کو کچھ مت کہو، گالی مت دو، ورنہ یہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ ہمارے مذہب کے اندر تو تمہیں تو شاید معلوم نہ ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس میں گئے تھے تو آپ نے چرچ کی سیڑھیوں پر بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو اس نے کہا تھا کہ آپ چرچ کی سیڑھیوں پر تو نماز پڑھ لو، یہاں تو کوئی تصویر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا۔ کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا اس لیے نہیں پڑھتا کہ کل کو آنے والا کوئی میرا دیوانہ اور چاہنے والا وہ یہاں آ کر مسجد نہ بنا دے کہ یہاں ہمارے نبی کے دوسرے خلیفہ نے نماز پڑھی تھی، تو میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ یہ تیرا چرچ گرا نہ دیا جائے۔ کہا یہ ہے ہمارا مذہب، تیرے بت کو کون گرائے گا؟ لیکن تو ان باتوں کو مانے گا نہیں، چل ہم جا کے اسی سے پوچھتے ہیں جو گرا ہے کہ تجھے کس نے گرایا۔ اوئے ہائے ہائے، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ نے جب یہ جملہ کہ چل اسی سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کس نے گرایا ہے، اب مسلمانوں میں تو نعرہ تکبیر، اب ہندو پریشان ہو گئے۔ اب نیچے آیا، مندر میں خود گئے، مندر میں خود کھڑے ہو کر بت کے سامنے کھڑے ہوئے جو گرا ہوا تھا۔ اب عجیب سچویشن ہے، بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں اور وہ بت کا سر جو ہے وہ پاؤں میں ہے، ظاہراً وہ گرا ہوا۔ آپ نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کہا اللہ کے حکم سے تم بتاؤ تمہیں کس نے گرایا ہے۔ بت میں سے پھر آواز آئی، صبح تہجد کے وقت جو آپ نے ذکر کیا تھا رب کا، اس کی توحید کو جس وجد اور زور اور شوق سے آپ نے بیان کیا تھا، اس سے ہر چیز لرز گئی تھی، تو میں بھی گر گیا تھا، تو مجھے کسی نے نہیں گرایا۔ آپ کا یہ جملہ سننا تھا کہ وہ جو وہاں مندر میں اس وقت تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یار یہ بت بھی ان کی گواہی دے رہا ہے، کیا ان کے کلمے میں زور ہے؟ لا الہ الا اللہ کے اندر کیا زور ہے؟ کبھی اس پہ گفتگو کروں گا میں، لا الہ الا اللہ میں کیا زور ہے؟ جب وہ یہ بولا تو خود ہی پھر بت سے آواز آئی، کہنے لگا مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا، دور لے جاؤ کہیں، یہ جگہ بابا شرف الدین کی ہے، یہ یہی رہیں گے۔ تو وہاں سے مندر بھی پھر ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب آپ کی شہرت اور ہو گئی، کئی ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا، کہنے لگے بھائی جب ہمارا بت اس کی گواہی دے رہا ہے تو یہی سچا ہوا، تو کلمہ پڑھا۔ اب وہاں خانقاہ میں ڈیرا لگ گیا،
لوگ آتے آ کر مرید ہوتے, آپ ان کو اسلام کی اور بیسک تعلیم دیتے. لیکن جب اسلام کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں ان میں کچھ منچلے بھی آ جاتے ہیں. یہ حضور کے دور میں بھی ہوتا تھا. جیسے حضور کے دور میں ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ میں ساری نمازیں نہیں پڑھوں گا. کچھ منچلے لوگ بھی آتے ہیں, ان کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ صاحب نظر سمجھتا ہے کہ میں کروا لوں گا, تو اس لیے وہ مان لیتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں کس انداز سے اسے کام کروا لوں گا. ہم یہ نہیں کر سکتے. بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک منچلا آ گیا, میں مسلمان بنتا ہوں لیکن شراب پیوں گا. فرمایا آپ تھوڑی دیر رکے, دوسرے بندے بھی ذرا چپ بیٹھ جاؤ, شراب میں پیوں گا. تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد آپ نے سر اٹھایا, فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تیری شرط مانتا ہوں, تو میری شرط مان. تو میری شرط مانے گا تو میں تیری شرط مانوں گا. کہنے لگا جی وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے تو شراب پینا پر میرے سامنے نہ پینا. اس نے سوچا ٹھیک ہے, اور فرمانے لگے سن وعدہ پکا کرنا ہے. اس نے پڑھا کلمہ, گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد مصطفیٰ اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں. گواہی دینے کے بعد آپ نے فرمایا سن لے تو شراب پینا پر میرے سامنے نہ پینا. میرے کہنے لگا, اس نے سوچا بابا یہاں رہتے, میں شراب پیوں گا گھر بیٹھ کر, تو کوئی بات نہیں میں یہاں کے پیوں گا ہی نہیں, ٹھیک ہے. اب وہ چلا گیا. تو آپ کو معلوم ہے کہ جو شراب پیتا ہو نا تو شام کے ٹائم اس کو طلب ہو ہی جاتی ہے. اگر وہ دن میں اس نے نہیں پی تو وہ پیے گا ضرور. اب شام کو طلب ہو گئی. جب شام کو طلب ہوئی اب یہ سیدھا پہلے پہنچا ڈیرے پہ جہاں سے شراب ملتی ہے, وہاں پہنچا. شراب دی, اس دور میں شراب آپ کو پتا ہے باٹل جو ہوتی تھی وہ لکڑی کی ہوتی تھی یا چھاگل میں ہوتی تھی شراب. وہ لکڑی کا آیا, کھولنے لگا جو ہی اس کا ڈھکن, شراب انڈیلنے ہی لگا, سامنے بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے. ایک دم سے شراب پر سائڈ پہ رکھ دی اور یوں سر نیچے کر کے بیٹھ گیا کہ یہ شاید گزر رہے ہوں گے تو انہوں نے کہا ہوگا چلو یہ یہاں بھٹی کے قریب سے یہ بھی گزر گئے, ڈیڑے کے قریب سے. بڑی دیر بیٹھا رہا, نظر اٹھا کے دیکھا تو بابا نظر نہیں آئے. دوبارہ پھر ہاتھ بڑھایا. اب اس کو جو ہی وہ باٹل کو پکڑا, وہ لکڑی کی ہوتی تھی یا چھاگل ہوتی تھی, جو ہی اس کو پکڑا ڈالنے لگا, پھر دیکھا بابا سامنے کھڑے ہیں. اب تو پسینہ آ گیا اسے, کہنے لگا یہ بابا بھی تک گئے نہیں, بابا کو کوئی کام نہیں ہے, رات کافی گزر گئی بابا ادھر ہی کھڑے ہیں. سر کو اس نے پھر جھکا لیا. اب ڈر رہا ہے کہ میں بابا سے تو ابھی عہد کر آیا ہوں. میں بوتل اٹھائی, اب بابا وہاں دکھے نہیں نا, بوتل اٹھائی چھپائی گھر چلا گیا کہ کمرہ بند کر کے اندر بیٹھ کر پیتا ہوں. یہاں شاید ان کا گزر ہو جاتا, بار بار لگتا ہے یہیں کی چکر لگا رہے ہیں. گھر میں گیا, کمرے میں بیٹھا, اب جو ہی پینے لگا کیونکہ ظاہر ہے اس کو طلب ہوگی, پینے لگا تو جو ہی پینے لگا بابا سامنے دروازے پہ کھڑے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ, بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ سامنے دروازے پہ کھڑے ہیں. اب تو اتنا خوف زدہ ہوا, چیختا ہوا پہاڑی کی طرف دوڑا جہاں آپ کا روزہ تھا, روزہ ہے اب, جہاں آپ کی خانقاہ تھی, دوڑا. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتنی زیادہ سیڑھی ہے, وہ بلندی سیڑھی ہے تو اب ہیں, بلندی کے اوپر تیزی سے دوڑتا ہوا اوپر پہنچ گیا. اوپر پہنچا, سانس پھولا ہوا اور فجر کا ٹائم ہو گیا. سانس پھولا ہوا, وہاں سائڈ پہ جا کر بیٹھ گیا. گوشے میں جب بیٹھا تو مریدین کو تو پتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کیا. پوچھتے نور محمد, اس کا نام بابا شرف الدین نے نور محمد رکھا تھا, اور نور محمد تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ, یہ بابا کہیں گئے تھے اندر ہی ہیں یا کہیں گئے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا بابا تو عشاء کے اندر ہے, ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی ہے تب سے اندر وظیفہ کر رہے ہیں, وہ تو فجر کی نماز کے بعد جائیں گے. کہنے لگا واقعی؟ کہنے لگا ابھی دیکھ لینا. بابا کمرے سے باہر آئے. کمرے سے جب باہر آئے تو یہ یوں دیکھ رہا تھا, وہ اس بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا پڑے. مسکرا کے آگے گئے, مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے, آپ نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد اس کو بلایا کہ آیا, قدموں میں گر کے رو پڑا, روتا جائے, بابا بچا لو, بابا مجھے اس سے بچا لو, بابا میں یہ جو نشئی ہوتا ہے نا وہ چیزیں نہیں چھوڑ پاتا, بڑی مشکل ہوتی ہے. اوپیم کا نشئی, ہیروئن کا, شراب کا, بڑا مشکل ہوتا ہے یہ نشہ چھوڑنا, تو مجھے چھڑائے. آپ نے فرمایا کہ اچھا چھوٹ جائے گی, 3 دن ہمارے در کا لنگر کھا اور پانی میرا پی. یہ 3 دن کا لنگر کھا اور پانی میرا پی, بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ تو وہی جانتے ہیں جنہوں نے نشہ کیا اور پھر چھوڑنا کیا. مجھے 3 دن اس نے دربار کا لنگر کھایا, یعنی لنگر میں جو مریدین پکاتے تھے, اور پانی آپ دم کر کے دیتے تھے. تیسرے دن کے بعد یہ ام الخبائث چھوٹ گئی.